الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. کرنل کی اس مسجد اور اللہ کے گھر کے ذمہ داران مصلیان مختلف مقامات جیسے سلوڑ، خلد آباد، بلڈانہ، اورنگ آباد، چالیسگاؤں اور مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ احسان اور اس کا ایک انعام میں مانتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں دین کے حوالے سے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، دین صحیح، حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ کو اور ہم کو جوڑنے والا یہی سبب ہے. خاص طور سے آج کی مجلس میں یہاں کتنے لوگ ہیں جو مجھے دین کے بغیر سننے کے لیے تیار ہوتے، کتنے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ہم اور آپ ایک دوسرے کے لیے دنیاوی اعتبار سے اجنبی تھے، ہم اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں، مل رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی باتیں سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اور اس سے ہمارا مقصد اللہ رب العالمین اخلاص عطا فرمائیں. اس سے ہمارا مقصد اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی طلب ہونا چاہیے. یہی ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اللہ کا صحیح دین جو ہوگا وہ لوگوں کو جوڑتا ہے، لوگوں میں محبت پیدا کرتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے. اگر آپ عقیدہ اور اسلام رکھتے ہیں اور کسی مسلمان سے جو سچا مسلمان ہے محبت نہیں کرتے، اس سے تعلق اور بھائی چارے کا جذبہ نہیں رکھتے، تو آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ آپ کے دین میں، عقیدے میں، دینی تعلیم میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سچے دین کو ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا، جنت کے راستے پر چلنے والا بنائے اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے. ٹھیک ہے محترم حاضرین، ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا پرابلم کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ میں سے کوئی جواب دے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، جس پر فکر کرنا چاہیے، جس کے لیے ساری محنت اور سرگرمی اختیار کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ جی وہ یہ ہے، عقیدہ اگر ہمارا صحیح ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، جہنم سے بچا لیں. جہنم سے بچ جانا یہ ایک مومن کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. اگر عقیدہ ہے کہ جہنم ہے اور مرنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان، گنہگار، کافر، مشرک بندوں کو وہاں ڈالے گا، جس کی آگ انتہائی بھیانک ہے، دنیا سے 69 گنا زیادہ شدید ہے، ڈامر سے زیادہ کالی ہے. وہاں جلنے والا انسان جلتا رہے گا، موت نہیں آئے گی، موت کو پکارے گا لیکن مرے گا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کہتے تھے وہ کہ کاش، لمبی روایت ہے، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری نیکیوں کا بدلہ انعام نہ دے، جنت نہ دے، مجھے جہنم سے نجات دے دے، یہ میرے لیے کامیابی ہے. سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اور جہنم سے جو بچے گا وہی جنت میں جائے گا. اب
یہ ایک بنیادی مقصد ہے. دنیا کی زندگی آپ غربت میں گزارتے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، پریشان ہیں، کشادگی کے ساتھ ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، نہیں. یہاں مسائل رہیں گے، غم اور اندوہ رہیں گے. ایک بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا ہوا تخت شاہی پر بادشاہ بھی جو ہے وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ میں، اس کو بھی پرابلم ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے. دنیا کی زندگی میں کسی کو سکھ ہی سکھ، آرام ہی آرام نہیں ملتا اور نہیں مل سکتا. ایسا سکھ جو دائمی ہے، جس میں کوئی کرکراہٹ، بدمزگی نہیں ہے، وہ صرف جنت میں ملے گی. سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے دنیا کی زندگی کیسے بھی گزر جائے، غربت میں گزرے، امیری میں گزرے، ایک بندہ یہ سوچے گا یہ تو یوں بھی گزر جانی ہے، ہمیں آخرت میں جہنم سے بچاؤ مل جائے، جنت حاصل ہو جائے. اب یہ مقصد ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ اپنے سامنے جب رکھیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے تمناؤں سے کسی خاندانی اور رشتہ داری تعلق کی بنیاد پر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں، اپنا نام یہ رکھ لیا، کیا یہ سب کافی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے؟ جی نہیں. اللہ رب العالمین نے پوری شریعت اتاری، انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، اور بالآخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ نے قسم کھا کر کہا، والذی نفسی بیدہ، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی من ہذہ الامہ رجل یہودی کان او نصرانی، کہ اس امت کا کوئی بھی آدمی میرے بارے میں اگر جانتا ہے، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، ثم لا یؤمن بی، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کو نہ مانے، الا دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا، پکا ہے کہ جہنم میں جائے گا. آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کو نہ تسلیم کرے. ہم جب نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ نے ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کہ کئی ناموں میں سے ایک سورۃ الدعا ہے. اس میں جو دعا مانگی گئی ہے دعا کے آداب کے ساتھ، ہر نماز کی ہر رکعت میں صرف آپ اور ہم یہ سوچئے کہ اللہ ہمارا پروردگار جو ہمارا ہر چیز کی، جس نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے بحیثیت رب کے، ہمارے جسم کی ضرورت دی، ہمارے شریر کی ہر ضرورت، کھانا ہو، پینا ہو، ہوا ہو، رشتہ داریاں ہو، کپڑے ہو، بیماری کی صورت میں سب دیا. اسی نے یہ دعا سکھائی اور اس دعا کا جواب بھی دیا، یعنی ہدایت کا انتظام کیا. میرے بھائیو، ہوا ہم کو نہ ملے مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی. کھانا نہ ملے مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی. اس سے زیادہ اہم نعمت جو ہے اللہ کی، وہ ہدایت ہے. ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ نے اس کا انتظام کیا، اور بھرپور انتظام کیا. کیسے کیا؟ ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، اس کی توفیق دے دے. دونوں معنی آ گیا. صراط الذین انعمت علیہم، کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا. انعام پانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے انبیاء. انبیاء کرام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، صاحب کوثر، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شخصیت پوری انسانی تاریخ میں سب سے کامل، سب سے مکمل، سب سے اعلیٰ ہے. آپ عبد کامل ہے. ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندے ہیں، رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، صاحب کوثر ہے. قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے. آپ کے سارے مقامات ہیں، کوثر دیا اللہ نے آپ کو. دنیا اور آخرت میں جتنی خصوصیات اور اونچائیاں آپ کو ملی، کسی کو نہیں ملی. لیکن آپ اللہ نہیں ہیں، آپ عبد ہیں. ہم کہتے ہیں عبدہ، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو رسول ہونے کا مطلب کیا؟ جب ہم نے یہ مانا کہ رسول ہے مطلب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اب اس کا مطلب جس کے بھیجے ہوئے ہیں، جب ہم اس کی مانیں گے تو بھیجنے والے کی بات مان رہے ہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. مختصر یہ جو میں ابتدائی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی سنتیں اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے. ہماری اس دعا کا جواب ہے کہ تم سیدھا راستہ چاہتے ہو اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہتے ہو، تو سیدھا راستہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کیا.
قرآن نے کہا سورہ نور میں ان تطیعوہ تہتدوا، ایک جملہ چھوٹا سا، کہ صرف اگر ان کی اطاعت کرو گے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، ان کے طریقے پہ چلو گے تو ہدایت پا گئے۔ گارنٹی ہے رب العالمین کی، قرآن کریم کی، جس کو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ دنیا کی کوئی شخصیت اب ایسی نہیں ہے۔ اب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے حوالے سے کوئی بات پیش کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے خلاف ان کا نام لے کر کوئی چیز اختیار کریں، پوری دنیا کے کسی بھی مولوی سے پوچھ لیجئے، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے، وہ گمراہی ہے، وہ سے ہدایت نہیں کہلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کریں گے۔ کتنی صاف بات ہے۔ ہم میں کوئی ہے پڑھا لکھا یا عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے؟ تو مختصر امام سفیان اور علامہ ابن قیم دونوں کی بات ملا کر میں کہوں کہ مختصر میں یہ کہہ سکتے ہیں، بہت ساری قرآن کی آیتیں، متعدد احادیث کی نظر کی روشنی میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے میزان اکبر، میزان کہتے ہیں ترازو کو، پیمانے کو، کسوٹی کو، ہمارے لیے سب سے بڑی کسوٹی ہے، سب سے بڑا معیار ہے کہ آپ کو جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے کہا ہے کہ رسول کی مخالفت کرو گے تو فتنہ آئے گا، عذاب آئے گا۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، سنتوں کو نہیں مانتے، اس کے خلاف جاتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب۔ فتنے کی دو تین تفسیروں میں سے علماء نے، مفسرین نے کہا فتنے کا مطلب ہے دنیا کا عذاب۔ اس کا مطلب سنت کے خلاف ہم جائیں گے تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ آج مسلمان پوری دنیا میں عذاب کے شکار نظر آتے ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، عذاب بھی ہے، کہیں بم ہو رہے ہیں، کہیں پوری کی پوری بستی اجاڑی جا رہی ہے۔ فلسطین کا منظر دیکھیے، دیکھ نہیں جاتا ہے ایک دل والے ایک مسلمان کا، ایک عام انسان بھی دیکھ نہیں سکتا اگر اس کے اندر اس کا دل زندہ ہے، درد موجود ہے۔ ایسے سنگین معاملات ہم دیکھ رہے ہیں وہاں ہندوستان میں اور مختلف مقامات پہ۔ ہر روز کہیں بلڈوزر چل رہا ہے، کہیں گرفتاری ہو رہی ہے، کہیں اور کچھ ہو رہا ہے۔ اس پورے مسائل کو، ان پورے مسائل کو قرآن کی متعدد آیات اور اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آئے گا کہ ہم رسول کے طریقے پر نہیں ہیں۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ رسول کے طریقے کے خلاف جاؤ گے تو تم کو دردناک عذاب گھیرے گا۔ یہ ابتدائی طور پر ہمارے لیے یہ ہوا کہ میزان اکبر، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑا ترازو ہے۔ کس چیز کا؟ ہمارا عقیدہ۔ آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر ترازو پہ تولا جائے، موافق ہے تو صحیح ہے، موافق نہیں ہے تو غلط۔ ہماری عبادت، ہماری نماز، روزہ، حج ہم کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزان پر ترازو پہ تولا جائے۔ آپ کی نماز روزہ حج کے جیسی اگر ہمارے نماز روزہ حج ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں قبول ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے صاف صاف کہہ دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم، ہمارے شریعت اور دین نہیں ہے تو وہ مردود ہے، قبول نہیں ہوگی وہ۔ ہاں، ایک آدمی الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اور ہم نے ابھی نماز پڑھی، ہم جانتے ہیں ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے، کوئی بولے سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ میں 3 سجدہ کر لوں، 4 کر لوں، چلے گا؟ نہیں چلے گا، کیونکہ محمد بہت اچھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور تعلیم کے مطابق نہیں ہے، نہیں چلے گا۔ تو ہمارے اقوال، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو بتا رہے ہیں، ہم جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اب یہاں ان سب چیزوں کی روشنی میں آپ آئیے۔ ہاں، میں چاہتا تھا، وقت بڑا محدود ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا انسانیت کے لیے، وہ دنیا کے آج کسی بھی خطے اور حصے میں بسنے والے لوگ ہوں، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، جین مذہب کے ماننے والے ہوں، جنگل میں رہنے والے ہوں، ان کے لیے ہدایت بن کر آئے، رحمت بن کر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنے سارے لوگ جب دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کی اتباع، آپ سے محبت میں، آپ پر ایمان لانے میں جڑی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دلیلیں، اتنی صاف نشانیاں آپ کے سچے رسول ہونے کی بیان کی ہے نا،
کو کہ دنیا کا کوئی جاہل سے جاہل آدمی ہو، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ہو، کوئی حکومت میں چلنے والا انسان ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، ماہر فلکیات ہو، فلاں ہو، ڈما ہو، سب اگر سیرت رسول کوئی پڑھے گا ایمانداری سے، دل سے، تو اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے رب کائنات کے سچے رسول ہیں، اور آپ کی بات ماننے میں ہی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی، یہ دیر نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر ایک آدمی، آپ اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہو نہیں سکتے جب ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی نہ دیویں۔ یہاں ایک ہلکا سا میں ذکر کروں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سوال کروں کہ کیا صرف یہ کہہ دینے سے ایک آدمی مسلمان ہو جائے گا؟ کیا جنت پکی ہو جائے گی؟ کیا کہ میں نے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اس سے زبردست، اس سے بڑی سچائی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اسی کلمے کے لیے، اسی توحید کے لیے اللہ نے دنیا کائنات کو بنایا، انسان و جن کو پیدا کیا کہ اسی کو مانے، نہ ماننے والا جہنمی، ماننے والا جنتی، یعنی جنت اور جہنم بھی اسی کے لیے بنائے گئی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا، سچائی والا کلمہ یہی ہے۔ اس کلمے کو حدیثوں میں ہے کہ ایک پلڑے میں رکھا جائے ترازو کو، ساتوں آسمان اور آسمان میں اللہ کے سوا جو کچھ ہے، اور ساتوں زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، یہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزندار اور بھاری ہوگا۔ کتنا زبردست کلمہ ہے۔ لیکن آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کیا ہم کو یہ چیز جھنجھوڑتی نہیں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ بول کے مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کلمہ ایک طرف پڑھ رہے ہیں لیکن پھر ایسا کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم جہنم میں چلے جائیں؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، اس کے کچھ شرطیں ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا، امام حسن بصری رحمہ اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ تو توحید تو جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ کنجی، چابی جو ہوتی ہے، چابی کے دانے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چابی لا الہ الا اللہ کی ہے لیکن اس کے دانے آپ نے نہیں اختیار کیے، صحیح دانے آپ کے پاس نہیں ہیں، تو آپ جنت کو کھول نہیں پائیں گے، جنت کھلے گی نہیں۔ تو وہ کنجی کے دانے کیا ہیں؟ تو اس میں ایک بات میں کہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو ماننے کے لیے 7 یا 8 شرطیں ہیں۔ شرط اگر نہیں ہوگی تو وہ چیز مانی ہی نہیں جائے گی۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں آج اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کسی اور موقع پہ ضرور پڑھیے، پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، یہ ہماری دین کی بنیاد ہے کہ اس کا لا الہ الا اللہ اور محمد، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی بھی وہی شرطیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پہلی شرط ہے کہ اس کا علم ہونا چاہیے، یعنی اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، اس کا معنی مطلب ہم کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہم کو اس پر یقین ہونا چاہیے، یعنی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، شک ہو گیا تو آپ کا ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کو الہ کہہ رہے ہیں، آپ کسی اور کی بھی پوجا پاٹ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا کام اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں، تو آپ نے اخلاص نہیں اختیار کیا، آپ کی توحید خالص نہیں ہے، شرک آ گیا، لا الہ الا اللہ محفوظ نہیں رہا۔ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں لیکن رسالت کے حقوق میں آپ کسی اور کو، کسی بزرگ کو، کسی شخصیت کو وہ حق دے رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، تو آپ محمد رسول اللہ کا یہ شرط پوری نہیں کر رہے ہیں، یعنی اخلاص نہیں ہے آپ کا، آپ کسی اور کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور کے طریقے پہ کچھ کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی شرطیں ہیں، آپ کتابوں میں پڑھیں گے، عقیدے کی کتابوں میں۔ تیسری شرط، یہ تیسری میں نے بتائی اخلاص۔ چوتھی شرط ہے کہ آپ کے اس کہنے میں صدق ہو، سچائی ہو، جھوٹ نہیں ہو۔ منافقین کہتے تھے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، جب منافقین آتے ہیں، سورہ منافقین کی پہلی آیت، کہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، ولکن المنافقین لکاذبون، لیکن منافقین جھوٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب صحیح بات کہہ رہے ہیں تو جھوٹے کیسے؟ کیوں جھوٹا کہا اللہ تعالیٰ نے منافقین کو؟ یعنی منہ سے تو کہہ رہے ہیں، دل میں مان نہیں رہے ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ، آپ جو مان رہے ہیں لا الہ الا اللہ،
اس میں آپ کو سچا ہونا چاہیے، تب اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ چوتھی چیز، پانچویں چیز ہے قبول، یعنی آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کہہ رہے تو آپ کو وہ ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے، ماننا ہے، رد نہیں کرنا ہے۔ آپ کہہ بھی رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا اور کسی اور کو بھی الہ مان رہے ہو، یا اللہ کا جو الہ ہونے کا حق ہے آپ وہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسول کی حیثیت سے وہ ایک عقیدہ دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ عذاب قبر ہوگا، وہ بتا رہے ہیں کہ جنت جہنم ہے، وہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں، اور آپ مان نہیں رہے ہو۔ کہ میرے دماغ میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول ایک ہی دن میں معراج کے سفر پہ کیسے چلے گئے، میرے دماغ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی کھڈے میں ہے، اس کی روح کہیں اور چلی گئی تو اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول کی بات مان نہیں رہے ہو، قبول نہیں کر رہے ہو، رد کر رہے ہو۔ تو قبول ہونا چاہیے، یہ شرط ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ کو مان رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہے انقیاد، یعنی تابع داری، کہ محمد الرسول اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو ان کی تابع داری، فرما برداری، اطاعت، اتباع کرنی ہوگی۔ اتباع اور اطاعت یہ ایک شرط ہے، اور یہ جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں نا اس کی سب دلیلیں ہیں، لوگوں نے اس پر، عرب علماء نے اور دوسروں نے کتابیں لکھی ہیں پوری، شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شرطیں۔ اور آخری شرط محبت، اور اس موضوع پہ ہم کو تھوڑی گفتگو ہے۔ محبت یعنی اللہ کے نبی سے، اللہ سے، اور اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری ذات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں کہا بخاری مسلم کی، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے کہا ہے کہ وہ شخص ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا ہاں یہاں تک کہ اس کے اندر 3 خصلتیں ہوں۔ پہلی خصلت اس میں بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک کائنات کی تمام چیزیں ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی اللہ اور رسول سے ہمیں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ کائنات میں کسی سے نہ باپ سے، نہ بیوی سے، نہ بچے سے، نہ فلاں سے، نہ ڈھیما سے، نہ کاروبار سے، نہ گھر سے، ہاں اللہ اور رسول کا حکم ہو تو یہ ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو، یہاں تک کہ جان بھی۔ تب ہم اللہ کو اس کا حق دے رہے ہیں، رسول کو ان کا حق دے رہے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ان 7 شرطوں کے تناظر میں اہل علم نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، جنت کے راستے پر چلنے والی بات میری ابتدا کی یاد رکھیے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے جو قرآن و حدیث سے ہر ایک مسلمان کے سامنے بالکل صاف اور واضح ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں بھی نہ آئے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانے بغیر آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب جب ہم مان رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کا لازمی تقاضا کیا ہوا؟ ان شرطوں کی روشنی میں بھی اور دوسرے تقاضوں کے مطابق بھی اہل علم نے بیان کیا کہ اس کے لازمی تقاضا محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں 2-3 چیزیں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تصدیقہ فیما اخبر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، اس کی تصدیق کرنا، سچ ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، میرے دماغ میں آئے کہ نہ آئے، دنیا کے لوگ مانے کہ نہ مانے، فلاں اور فلاں کا مذہب جو اس کے خلاف کیوں نہ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مانتا ہوں، اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے۔ تصدیقہ فیما اخبر، اور دوسرا کہ طاعتہ فیما امر، جو آپ نے کہا کہ ایسا کرو اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ داڑھی رکھنا ہے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہیں محمد رسول اللہ کہا ہو مانا ہے، تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ تو ہم کو پتا ہے کہ یہ سنت ہے تو ماننا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے کہا کہ باپ کی وفات ہو جائے تو بیٹی کا اتنا حق، بیٹے کا اتنا حق، فلاں کا اتنا حق، تو ہم کہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ہاں بیٹی کو نہیں دوں گا، بہن کو نہیں دوں گا، فلاں کا حق اس سے چھین لوں گا۔ آپ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ نہیں مان رہے، یعنی طاعتہ فیما امر، جو اللہ کے رسول ماننے کا حق ہے، تقاضا ہے، آپ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں کہ جو حکم دے مان لینا، وہ کیا ہے، والکف عما زجر ونہا، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اس کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ حرام ہے، ہم نہیں کریں گے، سود حرام ہے، اب لوگ بول رہے ہیں کہ سود کے بغیر جو ہے ترقی نہیں کر پاؤ گے، کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پہ برکت ہو۔
کروڑوں اور اربوں کا بزنس کرنے والا سودی انسان، سودی کاروبار کرنے والا، آخر میں قلاش اور دیوالیہ ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا وہ کامیاب، اس کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی، اس کے بچے اچھے بچے نہیں بن سکتے، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوگی. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول نے جس کو حرام کیا اس میں ہمارا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کو حلال کیا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدے والی ہے. تو جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے. اور ایک حق اس میں کہ تقدیمہ علی ما سوا ہو. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں مقدم کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی ہے سر آنکھوں پہ، اب کوئی یہ کہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے حدیث میں تو ہے، لیکن سماج اور معاشرے والے کیا بولیں گے، شادی میں فلاں رسم نہیں کریں گے تو. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن ابا بابا رشتہ دار خاندان کے لوگ ناراض ہوں گے، تو اب یہ ناراض نہ ہو رسول کی مخالفت کر لے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو آگے بڑھا رہا ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث آ گئی، سنت آ گئی صلی اللہ، جب آپ کا نام آئے تو درود بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بات آ گئی تو نہیں فلاں بزرگ تو ایسا کہتے تھے، فلاں لوگوں کا تو مسلک یہ ہے، فلاں تو یہ کہتے تھے. اگر اس قسم کے کسی بہانے سے ہم نے سنت رسول کو ٹال دیا، نہیں مانا، تو آپ نے جس کی بات کو مانا اس کو آپ نے رسول سے آگے بڑھا دیا. یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں، ہاں بہت ہی محدود وقت ہے، اتنی ہر بات کا قرآن و حدیث سے ایک نہیں دسیوں بیسیوں دلیلیں موجود ہیں. جیسے ابھی یہ آخری بات کہی تو ایک آیت اس سلسلے کی سورہ حجرات کی پہلی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یا آگے نہ بڑھاؤ کسی کو. تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم آیا، رسول کی حدیث آ گئی، سنت آ گئی، آپ کسی اور کی بات کو مان رہے ہو کہ نہیں نہیں ہم فلاں کی بات مانیں گے، تو آپ نے اس کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جا کے تفسیر میں قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس میں کوئی اس معنی میں کوئی اختلاف میں نہیں سمجھتا. آپ پڑھیے امام مالک رحمہ اللہ کا کیا کہتے ہیں کہ حدیث رسول آنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور کے قول کو مانتا ہے تو وہ اس شخص کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھا رہا ہے. تو آپ آگے مت بڑھائیے، یہ رسول کا حق ہے. تو بنیادی طور سے محمد رسول اللہ، میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ جنت چاہیے، جہنم سے بچنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے تو ان جو تھوڑی سی میں نے تفصیل ہلکی سی بیان کی، اس کا خلاصہ دو نقطوں میں بیان کریں، دو پارٹ میں، کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو، جو بھی خبریں دی ہیں آپ نے ان کو ماننا، اس میں شک نہیں کرنا، وہ سچ ہے میں ایمان رکھتا ہوں، یہ تصدیق ہے. دوسرا، اللہ کے رسول نے جو بھی شریعت کے احکامات دیا یہ کرو یا مت کرو، اس کا انقیاد یعنی اس کی تابعداری ہونی چاہیے. رسول کو محمد رسول اللہ ماننا، آپ کا کلمہ میرا کلمہ، یہ دو چیزیں مانے بغیر، ہاں اپنی طاقت کے مطابق دو چیزیں مانے بغیر آپ اور ہم محمد رسول اللہ میں سچے ہو ہی نہیں سکتے. تصدیق، انقیاد. اب یہ حق کے رسول کو میں نے تھوڑا سا بیان کیا، ایک پہلو، اس کو تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، تعلیمات ہمارے سامنے بطور نمونہ موجود ہے، لیکن رسول تو رسول تھے، اعلیٰ درجہ، اللہ رب العالمین کی نگرانی، حفاظت اور آپ کا مقام مرتبہ، ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نمونہ بھی پیش کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں، اللہ کی اور رسول کی تابعداری کیسے کرے. اس کے لیے بھی آپ کے سامنے ایک دو نہیں پورے ایک معاشرے کا نمونہ موجود ہے. وہ کون سا معاشرہ؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگردوں کا. قرآن کی کئی آیتیں ہیں. اس سے پہلے میں آپ سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہ ماننا، اس کے کئی کردار ہو سکتے ہیں. ہم کو اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سے کردار میں ہیں، صحابہ کرام کی طرح ہیں یا دوسروں کی طرح ہے. ایک شارٹ میں آسانی کے لیے آپ اس طرح غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو بتایا، اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، توحید کی دعوت لایا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو رد عمل میں کیا ہوا؟ جب آپ نے یہ اعلان کیا، مکہ والے جو آپ کو سچا، صادق، امین، سب سے اچھا انسان مانتے تھے،
دنیاوی اعتبار سے کوئی عیب آپ کے اندر نہیں مانتے تھے، نہیں جانتے تھے، یہ قبول بھی کیا کہ ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی توحید پیش کی لوگ ناراض ہو گئے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، اگر میں سچی بات کہوں، سچا عقیدہ پیش کروں، ایسا جو لوگ نہیں مانتے ان کے خلاف ہے، وہ غلط مان رہے ہیں، لیکن جب ان کے غلط کا رد ہوتا ہے تو ان کو غصہ آتا ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین ماننے کے باوجود وہ دشمن ہو گئے، اور اس دشمنی کا پہلی ہی مجلس میں سب سے بڑا مظاہرہ کس نے کیا؟ ابو لہب نے۔ کون تھا وہ؟ ابو لہب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا۔ ایک کردار آپ کے سگے چچے کا یہ ہے، اس نے کہا تبن لکا الہذا جماعتنا تبن لکا سائر الیوم، ارے تمہارے لیے پورے دن کی تباہی ہو، کیا اس لیے تو نے ہم کو جمع کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ عربوں میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت تھی، آج بھی ہے، لیکن ان کے یہاں اس کا بڑا لحاظ تھا کہ لاکھ دشمنی ہو جاتی تھی، قبیلے کا، رشتے کا بڑا لحاظ کرتے تھے۔ دیکھیں ابو طالب نے ایمان نہ لا کے بھی اللہ کے رسول میں خاندان کی بنیاد پہ، رشتے کی بنیاد پہ ساتھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ابو لہب کا ڈبل جرم یہ تھا کہ آپ کی دلیلوں کو نہیں مانا، ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور رشتے کا بھی خیال نہیں کیا، مخالفت کی، آپ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا، کنکری مارتا تھا، مخالفت کرتا تھا۔ اس کے بیٹے نے بھی کیا، اس کی بیوی نے بھی کیا، گھر کے باہر کانٹے بچھا دیتے، گندگی پھینک دیتے۔ اب اس کی بیوی محمد کو مذمم کہتی تھی، محمد کا معنی جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، مذمت وہ جس کو خوب برائی بیان کی گئی ہو، وہ محمد کی بجائے مذمم کہتی تھی۔ سگا چچا، سگی چچی، یہ مخالفت، کیا نتیجہ نکلا؟ ایک کردار یہ ہے، ابو لہب نے اللہ کے رسول، ابھی میں نے بتایا نا تصدیق اور انقیاد، اس کو سامنے رکھیے۔ ابو لہب نے تصدیق نہیں کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، صرف اتنا ہی نہیں، مخالفت بھی کی، ستایا، روکا، آپ پر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے۔ تو نتیجے میں سگا چچا ہونے کے باوجود اللہ نے قیامت تک تلاوت کیا جانے والا کلام نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں اور وہ بھی برباد ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کو کوئی کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ابو لہب ہے، شعلوں والی آگ میں عنقریب داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ نبی کی مخالفت کرنے والے کے تعلق سے سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، مخالفت والے کا، علامہ ابن تیمیہ اور بعض علماء نے کہا جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو بھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا جذبہ رکھتا ہے، اسے ابو لہب کا حصہ ضرور ملے گا۔ جیسے اس کو تباہی ملی، اس کو بھی ملے گی۔ اس قرآن کی آیت کے اس آیت کے سورے کے نازل ہونے کے بعد بھی کئی سال زندہ رہا وہ، ہاں، توفیق نہیں ملی۔ یہ اللہ کے رسول کی اور قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ کافر ہی مرا، عدسہ نامی بیماری ہو گئی، پھوڑے پھوڑے آ گئے بدن پہ، سڑ گیا، بچے دفن نہیں کر رہے تھے بدنامی کے ڈر سے، ایک آدمی کو بلا کے کھڈا کھدوایا اور لکڑی سے کھڈے میں دھکیل دیا۔ یہ انجام ہوا کس کا؟ جو رسول کا مخالف تھا۔ تبت یدا ابی لہب، ایک چچا یہ ہے، اس کا ایک کردار۔ دوسرے چچا ابو طالب ہے، ایک دوسرا چچا ابو طالب۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، وفات کے بعد کفالت یہی کرتے تھے، آپ سب جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے۔ دیکھ بھال کرتے تھے پالنے پوسنے کے سلسلے میں، حالانکہ اللہ کے رسول اللہ ان کے زیر کفالت رہتے ہوئے ان کے مددگار تھے، بکریاں چرا کے ان کو مدد کرتے تھے۔ ابو طالب کی اولاد بہت تھی، لیکن وہ لحاظ رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، ہاں، ان کا دفاع کرتے تھے، کوئی مخالف آتا تھا تو۔ جب رسالت آئی، لوگ مکہ والے لڑنے کھڑے ہوتے تو ابو طالب کھڑے ہوتے تھے، حمایت کرتے تھے۔ شیب ابی طالب میں جب بائیکاٹ کیا گیا مسلمانوں کا، تو ساتھ میں ابو طالب اور ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے، کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ان کے اشعار ہیں، موقع نہیں ہے، ہاں، ان کے اشعار ہیں ابو طالب کے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ دین محمد جو ہے کائنات میں سب سے بہترین دین ہے۔ مطلب یہ کہ دل سے یا علمی اعتبار سے انہوں نے یہ مانا کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچا رسول ہے، سچے رسول ہیں۔ یہ ابو طالب نے مانا، آپ کی حمایت کی، آپ کا دفاع کیا، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر آخر وقت آیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعید بن مسیب، حضرت مسیب کے روایت ہے کہ لما حضر ابا طالب بن الوفات، میں عربی نہیں پڑھتا تاکہ وقت بچے، کہ جب ابو طالب کے پاس وفات کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ میرے چچا جان تم جو ہے
لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو، ایسا کلمہ جس کے ذریعے سے میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا، یعنی آپ بچ جائیں گے اگر لا الہ الا اللہ پڑھا۔ غور کیجئے، تو اسی روایت میں وہاں ہے کہ اس کے پاس ابو جہل، ابو طالب کے پاس اس وقت ابو جہل اور ابن امیہ کا بیٹے بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے جب اللہ کے رسول کی یہ دعوت سنی کہ کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہا ارے اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو جہل کہہ رہا ہے۔ بعض علماء نے اس سے استنباط کیا، شیخ الاسلام نے استنباط کیا کہ دیکھیے ابو جہل کیا سمجھ رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہتا ہے کہ اب میں اللہ کے علاوہ باپ دادا کا دین بھی نہیں مانوں گا، کسی کا قاعدہ نہیں مانوں گا، اللہ کی بات دین مانوں گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ابو جہل بھی سمجھتا تھا، اور آج کے بہت سے مسلمان نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کی بات بھی مانتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا دین عبد المطلب، یعنی ان کے باپ کا نام تھا ابو طالب کے، آپ اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دعوت دہرائی، انہوں نے پھر اپنی بات کہی، بار بار کہی، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اور بخاری میں بھی کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہیں، کلمہ نہیں پڑھا اس لیے کہ انہیں اس بات دین سے پھر گیا۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا، جہنم کا عذاب ان کے نزدیک چھوٹا ہو گیا، اور لوگوں کی بات جو ہے آج بہت سے لوگ کیا بولیں گے میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے یہ، لوگ ناراض ہوں، بندہ مومن کو سوچنا چاہیے اللہ ناراض نہ ہو۔ تو بہرحال جب ان کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہیں پڑھا سکے، مطلب توفیق نہیں تھی اللہ کی طرف سے۔ تو آپ نے کہا کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں آپ کے لیے ایک مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو آگے ہے کہ انہی کے سلسلے میں اللہ نے قرآن کی یہ آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہیں پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا۔ ہدایت دینے کا اختیار، پاور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ایک آیت اور سورہ توبہ کی اسی سلسلے میں نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ہلا دینے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ حدیث اور آیت ہے کہ کسی نبی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین فرما رہا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، پڑھیے جا کے، کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی، معافی کی دعا مانگے، یعنی اللہ سے کہیں کہ اس مشرک کو اللہ تو معاف کر دے۔ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نبی بھی نہیں کر سکتے۔ ہل جانے والی بات مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی تو رونے لگے، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہا کوئی بات یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور آپ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اجازت دے دی گئی۔ سید المرسلین خاتم النبیین کو اپنی والدہ کے لیے استغفار کی دعا کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم کہاں ہیں؟ کون بچائے گا؟ اگر شرک پہ مر گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبی کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، دعا کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی۔ یہ دوسرا کردار، میں نے ابو لہب کی بات پیش کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ پھر اس کے بعد ابو طالب ہے، یہ بھی سگے چچا ہیں، حمایت کی، رسول مانا، تصدیق کی۔ میں نے دو باتیں کہی نا، تصدیق اور انقیاد۔ دل سے تصدیق کی لیکن اقرار نہیں کیا، اتباع نہیں کی، نبی کو نبی کی طرح قبول نہیں کیا، مانا کہ ہاں سچے رسول ہیں، حمایت کی، دفاع کیا۔ بہت بڑی غور کی کرنے کی بات ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ اور ہم یا دنیا کا کوئی انسان اگر یہ کہے بھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا ہوں، آپ سچے تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی تعلیمات بالکل بہترین ہے، لیکن آپ کی باتوں کو اختیار یا قبول نہیں کرتا، آپ کی اتباع نہیں کرتا، تو ابو طالب کا معاملہ کیا ہوا کہ آپ کو رسول ماننے کے باوجود، آپ سے بھتیجے کی حیثیت سے محبت ہونے کے باوجود، آپ کے دین کو سب سے اچھا دین ماننے کے باوجود وہ جہنمی بنے۔ حدیث میں ہے کہ ان کو مشرکین میں، جہنمیوں میں جو مشرکین ہوں گے سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے آگ کی جوتیاں رکھی جائے گی جس سے ان کے سر کی کھوپڑی کھولے گی۔ وہ ایسا سمجھیں گے کہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔
دوسرا کردار یا ابو طالب، یہ بھی سگے چچا۔ تیسرا کردار، تیسرے چچا حضرت عباس، پہلے چھپ کے مسلمان تھے، بدر میں پکڑے گئے، فدیہ دینا پڑا، کہا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کے رسول نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، ابھی ظاہر کے اعتبار سے ہم تم سے معاملہ کریں گے، فدیہ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کا کیا درجہ، کیا مقام بنا؟ کئی روایتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح عزت و احترام، تبجیل کا لفظ ہے، ہاں، ان کی عزت و احترام کرتے ہوئے کسی کے لیے نہیں دیکھا جس طرح آپ حضرت عباس اپنے چچا کی عزت کرتے تھے۔ کافی ہے یہ فضیلت کے لیے۔ ایک مرتبہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، جس کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا، ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسولوں کے پاس آئے بڑے غصے کی حالت میں، پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہمارا اور قریش کا کیا معاملہ ہے؟ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے بڑی خوش مزاجی سے ملتے ہیں، خوشی خوشی ملتے ہیں، لیکن ہم سے ملتے ہیں تو بڑی ترش مزاجی سے اور برے انداز میں ملتے ہیں۔ یہ سن کر حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہاں، کوئی شخص اس وقت تک مومن کسی انسان کے دل میں ایمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ تم سے اللہ اور رسول کے لیے محبت نہ کرے، اللہ اور رسول کے لیے تم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے کہا کہ اور جس شخص نے میرے چچا کو اذیت دی، من آذ عمی فقد آذانی، جس نے میرے چچا کو اذیت دی، تکلیف دی، ستایا، اس نے مجھے ستایا۔ اس لیے کہ چچا آدمی اپنے چچا کا کی شاخ ہوتا ہے، اس کا جز اور حصہ ہوتا ہے۔ کہ حضرت عباس کو یہ مقام ملا۔ حضرت عثمان، حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ جب وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی، مقام دیا، اعلیٰ مرتبہ دیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ ایک کردار منافقین کا ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، آپ کو سامنے سے کہہ رہے ہیں رسول، دل سے نہیں مان رہے۔ اب ہم اور آپ جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے جیسا مانتے ہیں، کس کی طرح؟ جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں وہ ابو لہب کی طرح ہیں، جو رسول مان کے آپ کی باتوں کو مان نہیں رہے وہ ابو طالب کی طرح ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ کافر ہو گئے، ہاں، اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کو فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ جو لوگ آپ کو ظاہر باطن میں تصدیق بھی کر رہے ہیں اور آپ کی مطابقت کی اپنی طاقت کے مطابق کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ حضرت عباس کی طرح ہے۔ اب میں یہ 3-4 مثالوں کے بعد یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے نا موقع تھوڑا؟ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مانا جائے، یہ میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی تھی آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد ابتدا میں۔ ان 2 آیتوں میں سے ہلکا ہلکا، بہت سرسری سا ایک آیت کی تفصیل میں اگر جائیں تو وقت کم پڑے گا۔ اللہ نے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجر اور انصار میں جن لوگوں نے ہجرت کی ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، گھر بار چھوڑے ایمان اور جان بچانے کے ساتھ ساتھ کے لیے، تو جن لوگوں نے ہجرت کی، اور جو انصار ہے جنہوں نے ان کی مدد کی، مکہ والے ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ اور مدینہ والوں نے ان کی مدد کی تھی، تو وہ جو پہلے السابقون کا مطلب جو سبقت کرنے والے، شروع میں جو مسلمان ہوا۔ یہ شروع میں مسلمان ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہم یہاں دیکھیں کہ ہم آس پاس میں کہیں چلے جائیں، کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں سب لوگ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، شرک ہے، لیکن آپ وہاں بولنے کی ہمت کرتے ہیں کیا؟ ہمارے یہاں چھوٹی سی بستی ہے، ہاں، آج ہمارے یہاں حکومتی سطح پہ دیکھیے، شہری سطح پہ دیکھیے، کئی چیزیں ایسی ہو رہی ہے جو بالکل کھلی کھلی غلط ہے۔ انتخابات میں، سیاست میں، فلاں جگہ، ہم اس کی بحث نہیں چھوڑ رہے، میں صرف یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن بول نہیں پاتے۔ شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، وہ اس میں اعلیٰ درجے کے بہادر تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حرم میں، کعبہ میں جا کے کلمہ پڑھا، ان کو لوگوں نے اتنا مارا کہ خون ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، پورا بدن جو ہے خون سے تر ہو گیا، صرف کلمہ پڑھنے پر۔ آج ہمارا ہجومی تشدد ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ چیختے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، غلط ہے، وہ ظلم ہے، ہماری مظلومیت ہے۔ اس منظر کو یاد کیجئے، حضرت بلال پڑھتے سنتے ہیں ہم لوگ کہانی قصے کی طرح، سوچتے نہیں ہیں کیوں حضرت بلال کو گرم ریت پر کھینچا جا رہا ہے۔ آج کوئی اگر گیا ہو حرم، پوچھئے تو جو باہر کی جو ہے نا دھوپ میں، گرمی کے حد میں، ہم ننگے پاؤں
ایک منٹ میں نے خود تجربہ کیا، کھڑے نہیں رہ سکتے، اتنا گرم ہوتا ہے وہاں کا ٹیمپریچر اور مطلب وہاں کی زمین. کیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھنٹوں جو ہے اس پہ لٹا کے گھسیٹا جاتا تھا، اور وہ احد احد کہتے تھے کہ تمہارا دین نہیں مانوں گا جو بہت سے معبودوں کو مانتا ہے، ایک ہی رب ہے اللہ، توحید پر ہوں، شہید ہو گرانا برداشت ہے یہ نہیں. تو وہ جو سبقت میں پہل جو مسلمان ہوتے نا، جو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، وہ پورے سماج کو اپنا دشمن بناتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری یا کوئی بھی دیکھیے، کلمہ پڑھا لوگ دشمن. تو یہ آسان کام نہیں ہے، ہمارے جیسے لوگوں کا، بزدلوں کا کام نہیں ہے، جو صحیح جان کے بھی صحیح بولنے سے ڈرتے ہیں. جہاں بولنا چاہیے وہاں بلا وجہ نہیں، کیا بائل مار، یہ معاملہ نہیں. تو ایمان کا مظاہرہ تو اللہ تبارک، اسی لیے تھوڑا کبھی سوچا ہے آپ نے، وہ حدیث بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ جو پہل کے مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں جو ایک مد آدھا مد خرچ کیا ہے، سمجھانے کے لیے میں کہوں اپنی زبان میں کہ کلو آدھا کلو جس نے خرچ کیا شروع میں، وہ بعد کے لوگ اگر اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. سوچئے احد پہاڑ کے برابر سونا، 1 کلو سونا میں ابھی آپ سے بولوں تو کتنا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کوئی خرید پائے گا؟ کوئی اتنا دنیا میں، وہ چاہے امبانی اڈانی ہی کیوں نہ ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا جمع کر پائے گا کوئی؟ وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو جمع ہی نہیں ہوگا، اور جمع ہو گیا تو خرچ نہیں کرے گا، اور کرے گا تو پہل کے صحابہ کرام کے اتنے خرچ کے برابر بھی نہیں ہوگا جو انہوں نے کیا 1 مد اور آدھا مد. کیوں؟ کچھ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو کروڑ کے برابر ہوتا ہے، کچھ کروڑ 1 روپیے کا بھی مطلب نہیں رکھتے. موقع، محل، نیت، جذبہ، ان سب چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں کسی نیکی کا درجہ اور وزن ہوتا ہے. تو یہ سابقون الاولون کا درجہ آپ اندازہ لگائیے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ حدید میں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور جنہوں نے بعد میں کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ زیادہ اونچے درجے والے ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور انفاق کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا. لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے الحسنہ، جنت کا وعدہ کیا ہے. نوٹ کیجئے، ہمارے یہاں نوجوان لوگ، ہم لوگ یہاں نہیں آ پاتے، یہاں کیا حال ہے میں نہیں جانتا. آج کل بہت سے ایسے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں جو تقریریں کر رہے ہیں، کلپ چلا رہے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام میں فلاں صحابی پر تنقید کرتے ہیں، فلاں کو برا کہتے ہیں، فلاں پر تنقید، اس کے حضرت امیر معاویہ کو کوئی نشانہ بناتا ہے، کوئی جو ہے مغیرہ بن شعبہ، کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ہمارے نوجوان سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. میں یہ بات بار بیان کرتا ہوں، صحابہ کرام کو جو ہم مانتے ہیں کہ ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ان پر طعن و تشنیع نہیں کر سکتے، یہ تاریخی معاملہ نہیں ہے. تاریخی معاملہ نہیں ہے کہ بھائی ہم آپ کے انسان، مجھ سے آپ غلطی ہو گئی تو آپ مجھ پر تنقید کر سکتے ہو، فلاں سے ہو گئی تو اس سے کر سکتے ہو. صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ان کو ماننا عقیدہ ہے. کیوں عقیدہ ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہدایت والے تھے. قرآن نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. جب اللہ راضی ہے تو ہم کیوں ناراض ہوں؟ جس سے اللہ راضی ہے ہم ناراض ہو سکتے ہیں؟ وہ ابھی میں نے حدیث پیش کی تھی نا، اس کا 3 چیزیں میں سے ایک تھی کہ اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہو. دوسری کیا ہے کہ کسی انسان سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اللہ سے محبت کی تکمیل یہ ہے کہ آپ کی محبت اللہ کی محبت کے تابع بن جائے. اب سب سے زیادہ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک ہے، تو ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب انسانوں میں، مخلوق میں وہی ہونا چاہیے. انبیاء، صحابہ اللہ کے محبوب ہیں تو ہمیں محبوب ہونا چاہیے. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی، یہ میں کئی جگہ پوچھتا ہوں کہ بتائیے ہم میں سے کوئی یہ بولے گا کہ ابو لہب سے مجھے محبت ہے؟ بولے گا کوئی؟ اگر کوئی بولے گا تو اس کو ایمان سے ہاتھ دھو سکتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے، جس کے بارے میں قرآن میں ہے تبت یدا ابی لہب، آپ اس کو پسند کرتے ہو ہی نہیں سکتا. فرعون آپ کو پسند آئے گا؟ ابو جہل آئے گا؟ نہیں. تو جیسے اللہ کے مبغوض آپ کو پسند نہیں آ سکتے، ویسے اللہ کے محبوب سے آپ نفرت نہیں کر سکتے. اب اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ، وہ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہوں یا فتح مکہ کے بعد، سارے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے.
اور جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اللہ نے فرمایا کہ سابقون الاولون جو مہاجرین و انصار میں سے ہیں، صرف وہی نہیں جو پہلے پہلے ہے، آگے فوراً جملہ اللہ کہا والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ صحابہ جنہوں نے ان سابقون الاولون کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر، ان کے طریقے پر چلے، احسان کے ساتھ، اندھے بہرے ہو کر نہیں، علم کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، احسان کے ساتھ جو ان کے نقش قدم پر چلے۔ اب پہلے صحابہ جو تھا مسلمان ہوئے تو ان کے بعد والے صحابہ بھی آ گئے، اور بعد والے صحابہ کے ساتھ وہ بھی آ گئے جو تابعین ہیں، تابعین کے بعد وہ بھی آ گئے جو تبع تابعین ہیں، اور ان کے طریقے پر چلنے والے قیامت تک کے لوگ آ گئے، قیامت تک کے لوگ۔ اور یہ ایک معیار ہے، میں بحث یہ کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ماننا ہے؟ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ویسے ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے آگے کہ سابقون الاولون جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام میں اللہ کے رسول اللہ کی وفات کے بعد جنگ ہوگی، واقعہ کربلا ہوگا، جمل اور صفین ہوگی، یہ ہوگی، کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کا علم کامل ہے نا، ماضی حال مستقبل، کائنات کی چھپی کھلی ہر چیز کو جانتا ہے رب کریم۔ تو اللہ یہ جانتا تھا، اس کے باوجود کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور آپ کیڑے نکال کے کہ تاریخ میں ایسا واقعہ ہے، فلاں شیعہ عالم نے یہ لکھا ہے اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے، ان کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو۔ یاد رکھیے ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے، آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کہیں گے کہ صحابہ سے محبت کرنا، ان کو ان کی تعریف کرنا ایمان ہے، ہاں، تو اللہ رسول سے محبت کی تکمیل ہے، اللہ اور رسول کی محبت کی تکمیل کرنا ہے، اور ان کی مخالفت کرنا، ان پر طعن و تشنیع اور برا بھلا کہنا، ان پر سب و شتم کرنا، یہ کفر ہے، نفاق ہے، بے دینی ہے، گمراہی ہے۔ میں الگ الگ عبارتوں کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام طحاوی رحمہ اللہ حنفی تھے، ان کی کتاب میں علامہ ابن ابی العز نے اس کی شرح کی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے۔ وہ کیسے راضی ہوئے؟ ہم اللہ سے کیسے راضی ہوں گے؟ صحابہ ہوئے تھے تو ہم کو بھی ہونا ہے۔ کیسے ہونا ہے؟ کہ اللہ جو کہے مان لے، اللہ کہے گردن کٹا دو کٹا دے، اللہ کہے یہاں پیسہ خرچ کرو کر دے، اللہ نے کہا رمضان شروع ہوا روزہ رکھنا ہے، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھا پی نہیں سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے، مان لینا ہے۔ اللہ نے کہا جھک جاؤ، جھک گئے، اللہ نے کہا اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ شکوہ شکایت نہیں، میرے گھر میں میت ہو جائے تو اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے، مجھے غریب بنایا، کوئی شکایت نہیں ہے رب سے۔ رب نے مجھے غریب بنایا تو رب کا یہ فیصلہ ہے، وہ حکیم ہے، اس کی حکمت وہ جانتا ہے۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، درد ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، لیکن اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس لیے ہم چیخیں گے، پکاریں گے نہیں۔ رب کے مرضی کے بغیر، اس کی فیصلے کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ کتنے جھاڑ درخت ہیں دنیا میں، ایک پتا بھی اس میں گرتا ہے تو اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر وہ ہلتا نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگ اگر مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کے علم کے بغیر ہے کیا؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، محاسبہ کرنا چاہیے، صبر کی جگہ صبر کرنا چاہیے، ہاں، بہادری کی جگہ بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قناعت کی جگہ قناعت ہونی چاہیے، اور جہاں جس چیز کا شریعت حکم دے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اب یہاں میرا سوال ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہوا، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ ان کے لیے ایسے باغات، جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ جو غلط کہے گا کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا انکار کہے گا۔ ہاں، اب اللہ راضی ہے تو صحابہ سے جب اللہ راضی ہے تو ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کا عقیدے میں کچھ کھوٹ تھا، غلطی تھی؟ صحابہ کرام کی عبادات میں کچھ غلطیاں تھیں؟ صحابہ کرام کے معاملات میں، حلال حرام میں، تعلقات میں، لین دین میں، رسول سے محبت میں، اللہ کی توحید کے حق کی ادائیگی میں کوئی کمی تھی؟ اگر ایسا ہوتا، کوئی کمی، کوئی کھوٹ، کوئی خلل ہوتا تو اللہ ان سے راضی ہی نہیں ہوتا۔ اللہ راضی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے
کہ ویسے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو ویسے بنو جیسے صحابہ تھے، عقیدہ وہی اختیار کرو جو صحابہ کا تھا، طریقہ وہی اختیار کرو جو صحابہ کا، دین میں، عبادات میں، سارے معاملات میں۔ ایک آیت پیش کر کے اور چند صحابہ کی مثال دینا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے صاف اور واضح ہو جانے کے بعد، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، قرآن حدیث کے سچے ہونے کی دلیل آ گئی، پھر بھی رسول کے خلاف جا رہا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے کی اتباع کر رہا ہے۔ آپ کوئی راستہ اللہ کے رسول کا چھوڑ کے، صحابہ مومنین اللہ کے رسول کی مخالفت، اور مومنین جس وقت قرآن نازل ہوا مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو مومنین کے راستے سے ہٹنا یعنی صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنا، جو ہٹے گا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب العالمین ہمارا پروردگار کلام ہدایت میں کہہ رہا ہے، اور ہم کو اس سے کیا تعلیم مل رہی ہے، سیکھیے، اس کے بغیر چلے گا نہیں کام، کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پہ چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ ہم اسے اسی راستے پر چلنے دیں گے، اب توفیق سدھرنے کی ملے گی نہیں، ہاں، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر دوسرے طریقے اختیار کیا آپ نے، میں نے، تو اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں ڈال دیں گے، وساعت مصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز صحابہ کرام متفقہ طور پر مانتے ہیں، یعنی کسی چیز پر صحابہ اکٹھا ہیں کہ ایسا ہی ہے، یہ عقیدہ، یہ عمل، یا یہ دین، تو اس کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہے۔ صحابہ کا اجماع قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، اگر صحابہ کسی چیز پر متفق ہے جس کو اجماع کہتے ہیں، تو وہ دلیل ہے شریعت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے وہ نہیں مانا تو آپ جہنم پہ جا رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ بھی ویسے ایمان لے آئیں جیسے صحابہ تم نے لایا ہے تو وہ ہدایت والے ہو جائیں۔ اس کا مطلب صحابہ کے ایمان سے ہٹ کے اگر ہم نے ایمان اختیار کیا تو ہدایت والے نہیں۔ اب یہ ایک چیز ثابت کیا میں نے تو چند دلیلوں سے، وہ حدیثیں بھی سامنے لائی ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا تو دیکھے گا کہ بہت سارا اختلاف ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کہا اختلاف ہوگا، اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ میرے اختلاف سے بچنا ہے، کشتی نوح اختلافات میں کون سی بنے گی؟ تو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت جو میرے بعد ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ وہ حدیث جانتے ہیں، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، عضوا علیہ بالنواجذ، دانتوں سے اس کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا، اختلافات ہیں، اللہ کے رسول ہم نے قیامت تک کے ہمارے مسائل کا حل بتایا ہے، یہ ایک حل کا بتایا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ خلفائے راشدین کا طریقہ مطلب صحابہ کا طریقہ، خلفائے راشدین نے جو طریقہ اختیار کیا، سارے صحابہ نے اس کو فالو کیا، اختیار کیا، تو مطلب صحابہ کا طریقہ، تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور دیکھو دین میں نئی نئی چیز سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض روایتوں میں ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے کیا تو گمراہی جو جہنم تک پہنچائے گی۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کہا کہ اتنے فرقے ہوں گے، سب جہنم والے راستے پہ ہوں گے، ایک جنت کے راستے پہ ہوگا، کون ہوگا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کے طریقے کو آپ نے معیار کرا۔ اب صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ یہ دلیلیں میں نے بتائی، جنت میں جانا ہے، نبی کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور انقیاد اور آپ کی تصدیق، یہ کیسے ہوگا؟ اس کا سب سے اعلیٰ معیار صحابہ، اور یہ میں نہیں، آپ نہیں، کوئی مولوی نہیں، اللہ رب العالمین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے میں نجات ہے۔ اب آپ اس کو آگے بڑھائیے کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ ایک ایک دو چند مثال، بہت کم وقت ہے، اور یہ مضمون ایسا ہے کہ میں یہاں ہمارے علماء اگر بیان کرنا چاہیں تو راتوں رات بیان کرتے رہیں، مضمون ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، ابھی ہمارے منہاج بھائی ذکر کر رہے تھے نا، صحابہ کا حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، ایک کتاب ہے، پڑھیے اسے۔ زیادہ تر مقبول چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ذوق کا، لیکن صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھیں۔ آج ایسا لگتا ہے جب ہم ان کا اور اپنا موازنہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم وہ ایمان اور اسلام کو اس طریقے سے جانا ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے جیسے صحابہ جانتے اور مانتے تھے۔ ابھی میں نے کہا کہ پہلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے، جو آپ نے بتایا مان لینا، آنکھ بند کر کے، نبی نے کہا ہے نا، بس
اب کوئی کچھ بھی بولے، پورا امریکہ، پورا یورپ، پورے ٹی وی چینل والے کتنے بھی اعتراض کریں، میں مانتا ہوں کیونکہ نبی کی بات ہے۔ اس کو دیکھیے، ایک مثال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس پورا واقعہ آپ یاد کیجئے، سبحان الذی اسریٰ، قرآن میں بھی ذکر ہے اسراء اور معراج کے واقعے کا، کچھ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، منکرین حدیث اس کی تعویل یا انکار کرتے ہیں، لیکن ثابت شدہ چیز ہے، قرآن حدیث میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ نے اسراء اور معراج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بیان کیا، ابو جہل نے پوچھا کہ کوئی نئی بات ہوئی اور آپ نے بتایا کہ کل رات میں ایسا ایسا ہوا، تو سارے لوگ جمع ہو گئے، مذاق اڑانے لگے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا خیرے یہ دیکھو، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا، جو تقریباً 1 مہینے کے فاصلے پہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا، اور وہاں سے آسمان پہ، اور وہاں سیر کر کے آئے اور واپس بھی آ گئے اسی رات میں، مذاق اڑانے لگے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ معلوم تھا، سمجھ رہے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، مانیں گے نہیں، پھر بھی آپ نے حق کو چھپایا نہیں، بیان کیا، آپ نے بتایا۔ اب مذاق اڑانے کے بعد ابوبکر صدیق کے پاس ابو جہل اور کفار مشرکین پہنچے، واقعہ آپ جانتے ہیں، سوچیے، غور کیجیے۔ ان سے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی آپ مانیں گے جو اب وہ بیان کر رہے ہیں؟ کہا کیا بیان کیا؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ کہا اچھا آپ نے بیان کیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو ابوبکر صدیق کے دیکھیے راوی کون ہے؟ ابو جہل، مشرکین۔ صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں جواب میں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو تم گواہی دو، گواہ رہو کہ میں یہ مانتا ہوں، اس سے بڑی بڑی باتیں مانیے، یہ کیا؟ فرشتے آتے ہیں نا، حضرت جبریل تھوڑی دیر میں اللہ کے پاس سے پہنچ جاتے ہیں، تو جو رب جبریل کو بھیج سکتا ہے چند لمحوں میں، وہ رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے نہیں جا سکتا۔ یہ میں عقلاً جواب دے رہا ہوں ساتھ میں۔ صدیق اکبر نے مانا، یہ نہیں کہا کہ یہ مذاق اڑائیں گے، عقل میں نہیں آتی، عقل میں آنے والی بات نہیں تھی وہ۔ ایک رات میں کیسے اتنا لمبا سفر ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں بھی غور کیے، میں اور کوئی آج کہے تو مانیں گے کیا؟ عقل میں نہیں تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ہم تصدیق کریں گے۔ اس بات کی گواہی خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی ایک حدیث ہے، کہا قیامت کے قریب ایک معاملہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی ایک گائے پر سواری کرے گا، ایک گائے پر سواری کرے گا، تو وہ پلٹ کر کہے گی کہ میں، اللہ نے مجھے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو وہاں جو موجود لوگ تھے جن کے درمیان آپ نے بیان کیا، اس نے کہا کیا؟ اللہ اکبر، ایک جانور اور گائے بات کرے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں کہ اس بات پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر صدیق، ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ میں بھی ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان رہتے ہیں، مانتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے بتائی نا۔ تو چونکہ اللہ نے بتائی ہے اس لیے میں مانتا ہوں، اور میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی ضرور مانیں گے۔ یہ ایک مومن کی شان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا یہ بیان یہ بتا رہا ہے کہ جو سچے ایمان والا ہوگا وہ مانے گا۔ ہم بغیر اس کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سچے مومن ہیں تو کتنی بھی ایسی بات جو عقل کے لیے حیرت انگیز ہو، اگر قرآن حدیث میں ہے تو ہم اسے مانتے ہیں۔ اور کوئی سوال جیسے آج اٹھاتے ہیں، سائنس والے بولیں گے تو کیا کریں گے، مکہ والے بھی بولتے تھے کہ مر گئے، سڑ گل گئے، مٹی میں مل گئے، تو پھر کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا تم اس کو اس پہ تعجب ہے، پہلی مرتبہ تم کچھ تھے کیا؟ مٹی میں ابھی ہو، مر گئے تو مٹی میں ہے، پہلے تھے کیا کچھ؟ پھر پیدا کر دیا؟ نہیں تھے، پیدا کر دیا، تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے اللہ کے لیے؟ آسمان زمین پہاڑ پیڑ پودے، تم سے بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کر دیا، تمہارا پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ ایسی کئی دلیلیں قرآن میں دی اللہ نے، تو عقل میں نہیں آتا تھا۔ ارے ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جہنم میں جلے گا، جب جہنم میں آگ ہے تو درخت رہے گا کیسے؟ جل جائے گا نا۔ انسان جہنم میں جلتا رہے گا، موت کو پکارے گا، مارے گا نہیں؟ یہاں تو 70% 80% جلتا ہے، مر جاتا ہے۔ وہاں اللہ موت کو موت دے دے گا، موت نہیں آئے گی، پکارے گا جہنمی موت کو، موت آئے گی نہیں۔ عقل میں آپ کے نہیں آتی، لیکن یہ اللہ اور رسول نے بتایا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عقل میں اگر آپ کے نہیں آتی تو آپ اللہ کے قدرت پر شک کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک چیز بتائی کہ صحابہ کرام کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا ایک نمونہ بتایا کہ اللہ اور رسول نے بتایا نا، ہم مانتے ہیں۔ سارے صحابہ کا یہی مزاج تھا۔ یہ ایک دوسری چیز، عقیدہ ہم کو لینا ہے۔ ہم کس چیز کو مانیں گے؟ میں آ کے آپ سے کہوں کہ میری یہ بوٹل آپ رکھ لیجئے،
یہ جب تک آپ کے پاس رہے گی نا، آپ کو کینسر نہیں ہوگا، ڈائبٹیز نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. میں نے اس پر پھونکا ہے، دم کیا ہے. یہ میں بول رہا ہوں. یا میں بولوں کہ آپ ایسا کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کر لو گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں، آپ 4 مرتبہ جو ہے اوپر نیچے چڑھو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. تو آپ بولے مولانا بولے تو ہوگا. ایسا ہوگا کیا؟ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ ایک آدمی کسی پتھر کو بوسہ دے رہا ہے، ایک آدمی کسی مزار کو بوسہ دے رہا ہے، ایک آدمی کسی اور چیز کو مقدس سمجھ رہا ہے. اگر میں کسی چیز کو مقدس سمجھ رہا ہوں تو یہ میرا عقیدہ ہے نا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مسجد کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے. ابھی آیتیں پڑھی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. بیت اللہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے اللہ کا گھر کہتے ہیں. جو حیثیت اللہ کے اس گھر کی ہے، کیا وہ حیثیت آپ کے اور میرے گھر کی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اگر میں آج آپ کو بولوں کہ جیسے اللہ کا گھر، یہ جیسے یہ مسجد ہے ویسے میرا گھر ہے، آپ مان لیں گے؟ آپ مانیں گے؟ کچھ لوگ مان لیں گے ایسا لگ رہا ہے. نہیں مانیں گے نا. کیوں نہیں مانیں گے؟ لیکن بہت سے لوگ ایسی چیزیں مان رہے ہیں کہ جس کو اللہ اور رسول نے مقدس نہیں بنایا، اس کو کسی نے کہا مقدس ہے تو مقدس مان لیا. جس کو اللہ اور رسول نے نہیں کہا کہ اس سے برکت لینی چاہیے، اس کو چومنا چاہیے، اس کا طواف کرنا چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، جس کو اللہ اور رسول نے نہیں کیا، لوگ کر رہے ہیں. آپ کے قریب کا شہر ہے 40 ہے کہ نہیں؟ صحابہ کا طریقہ کیا تھا اس میں؟ کوئی کتنا بھی مقدس ہو، کتنا بھی اعلیٰ ہو، ہاں، اب جیسے یہ مسجد ہے، یہ منبر رسول ہے، ان کی ایک حیثیت دی ہے نا اللہ نے، احترام کی چیز ہے. کیا ہم مسجد کی دیواروں کو چومیں گے؟ کل میں آپ سے آگے کہوں کہ نہیں ان دیواروں کو چومو تو بڑی برکت ملے گی، چومنے لگیں گے آپ؟ نہیں چومیں گے. کیوں؟ یہ اصول ہم کو صحابہ کی زندگیوں سے ملتا ہے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں اور یاد رکھیے وہ عقیدے کے باب میں، کہ ہمیں وہی چیز عبادت اور عقیدے میں ماننا ہے جو اللہ اور رسول نے بتائی ہے. صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، وہ جب جاتے ہیں مکہ میں حجر اسود کو بوسہ دینے، تو حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا حجر انی اعلم انک حجر. اے حجر، اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق. صحابہ میں سے میں ایک نمونہ دے رہا ہوں. کاش موقع ہوتا تو میں اس میں بھی 5-6 کم سے کم مثالیں بیان کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے حجر اسود، اس لیے تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. کچھ ہندو پنڈتوں نے کہا کہ دیکھیے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم پتھر کی پوجا کرتے ہیں، مورتی پوجا کرتے ہیں، تو آپ بھی تو جا کے وہاں پوجا کرتے ہو، چومتے ہو، طواف کرتے ہو عمارت کا، پتھر کا. تو ان سے ہم کہیں گے کہ ہم اس عمارت کو اس لیے اس طواف کرتے ہیں یا اس پتھر کو چومتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے کہا ہے، حکم دیا ہے، رسول نے بتایا ہے. ہم اس کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے. ہم اس کے اندر الوہیت، اللہ کی کوئی صفت نہیں مانتے، دیوی دیوتا یا فلاں اور فلاں کی طرح نہیں مانتے، بلکہ جیسے اللہ نے کہا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کیا تھا، تو آدم کو سجدہ کر کے انہوں نے آدم کو نہیں اللہ کو سجدہ کیا تھا، یعنی اللہ کا حکم مانا تھا. تو اللہ نے ہم کو رخ بتایا ہے. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تیری عبادت نہیں کر رہا ہوں، تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ رسول کو دیکھا ہے. اب حجر اسود کا بوسہ سنت سے ثابت ہے. مکہ میں یا کعبہ میں دوسری جو دیواریں ہیں، رکن ہیں، حجر مقام ابراہیم ہے، ان کا بوسہ ثابت نہیں ہے تو نہیں دینا چاہیے. کچھ لوگ دیتے ہیں وہاں بھی، ان کو پتہ نہیں ہے. یہ صحابہ کا طریقہ پتہ چلا کہ ہم بوسہ وہاں دیں گے، متبرک اس کو مانیں گے جو اللہ اور رسول نے بتایا. حدیث میں ذات انوات والی حدیث ہے، موقع رہے گا انشاءاللہ اس کو سنائیں گے، کہ بعض صحابہ نے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہا کہ ہمارے لیے بھی مشرکین کی طرح ذات انوات بنا دیجئے کہ یہ درختوں پہ ہتھیار لٹکا کے اس سے تبرک لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول غصہ ہو گئے اور کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے، قرآن میں آیت ہے، کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دے جیسے ان کے ہیں، تم نے ویسی ہی بات کہی ہے. یعنی ایک چیز مبارک نہیں ہے، متبرک اللہ اور رسول نے نہیں بتائی ہے اور آپ بنا لے میں، تو اس کو معبود بنانا ہے اللہ نے کہا. اور اللہ کے رسول غصہ ہوئے اور کہا کہ یہی ہے پہلوں کے نقش قدم پر چلنا. تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ اور ایمان کی چیز بھی ہم اللہ کے رسول سے لیں گے. صحابہ نے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہدایت والے ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اس لیے راضی ہوا کہ ان کا ایسا عقیدہ اور ایسا اصول تھا. اب تیسری چیز
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی کرتے تھے. کیا مثال دوں, کون سی مثال دوں؟ میرے دماغ میں کئی ایک صحابہ اور کئی ایک واقعات کا خاکہ آ رہا ہے. میں منتخب نہیں کر پا رہا ہوں کسے پیش کروں. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت مشرک تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدہ لکھنے آئے تھے. آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, نہیں پڑھا ہے تو ضرور پڑھیں. ہاں, انہوں نے صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ, تعلق, محبت دیکھی, تو اس کو جب لوٹے اپنے مکہ والوں کے پاس تو ان سے ان کو مشورہ دیا. معاہدہ تو کر لیا لیکن ان کو مشورہ دیا کہ مکہ والوں, میں اپنی طرف سے تم کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ہاں, بولے کیا؟ وہ بولیے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو. اور وہ جو باتیں کہی اس کی وجہ جو بتائی کہ مخالفت چھوڑ دو, اگر وہ فتح پا گئے تو تمہارے ہی رشتہ دار ہیں, اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ دب جائیں تو دنیا کے لوگوں سے وہ بھیڑیں گے تو خود بخود ختم ہو جائیں گے, تم ان کی خلاف ورزی مت کرو. تو وجہ کیا بتائی؟ کہا میں نے قیصر, کسرا, روم اور فارس اور دوسرے بہت سے مقامات کے بادشاہوں کو دیکھا ہے. یہ بہت جگہ جاتے تھے. میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے, ان کے درباریوں اور ان کے قریب کے لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن میں نے کسی بادشاہ اور بڑے سے بڑے عظیم انسان کے معاملہ ایسا نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح سے اپنے بڑے کی, بادشاہ کی عزت اور تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. واللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے کی بجائے صحابہ اپنے ہتھیلیوں پر لیتے. جب آپ اپنا لعاب دہن نکالتے, یعنی تھوکنا جس کو بولتے ہیں, جب آپ نے تھوکا تو آپ کا لعاب لوگ ہاتھ پہ لیتے, اپنے بدن پہ لگاتے. اللہ کی قسم میں نے ایسی عزت اور تعظیم کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. جب اللہ کے رسول کوئی انہیں حکم دیتے کہ ایسا کرو تو صحابہ لپٹ کر کرتے تھے. ایسی محبت کسی کی نہیں دیکھی. اب یہاں بھی دیکھیے کہ لعاب اور یہ تبرک نبی کے لیے تھا, ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے دیکھو ایسا ہے تو بزرگوں کا لعاب جو ہے برکت والا ہو سکتا ہے. نہیں, اللہ کے رسول نے نہیں بتایا, صحابہ نے نہیں کیا, ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ نہیں کیا. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے. یہ ایک نمونہ دیکھیے. بدر پھر مقداد بن اسود نے شاندار باتیں کہی. حضرت مقداد نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ آگے بڑھیے, اللہ آپ کو برکت دے. ہم جو ہے اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ ان کی طرح کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم کہیں گے کہ آپ چلیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, چاہے برق غیمات تک کیوں نہ چلنا پڑے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اپنی جانوں کی قربانیاں دیں گے. ان کو دعا دی. پھر آپ نے کہا کہ لوگوں مشورہ دو. تو حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے ایک سردار تھے, ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جتنے لوگوں نے ابھی جواب دیا مہاجرین میں سے تھے, یہ انصار کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہتے ہیں. کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارا جواب چاہتے ہیں. وقت زیادہ ہو گیا؟ 10 منٹ اور لیتا ہوں, 10 منٹ انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے. کہا ہاں, آپ سے جواب چاہتا ہوں. تو کہا اللہ کے رسول ہم نے تو آپ پر ایمان لایا, اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا, آپ کی تصدیق کر لی. اب آپ جس سے چاہیں دوستی کریں, جس سے چاہیں دشمنی کریں. آپ جس کو چاہیں گے دوست بنانا ہم اس کو دوست بنائیں گے, جس کو چاہیں گے دشمن بنانا ہم اسے دشمن بنائیں گے. اللہ کی قسم یہ ہمارا مال ہے, جو مال آپ لے لیں گے ہمارے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جس کو آپ چھوڑ دیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ چل کو فلاں دریا میں کود جاؤ تو ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا, آپ کی بات مانے گا. آپ آگے بڑھیے, کل جب مقابلہ ہوگا تو آپ مقابلے میں ہمیں جواں مرد اور پامرد پائیں گے, ٹکنے والا پائیں گے, ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے آپ کا چہرہ دمکنے لگا اور کہا چلو اللہ نے مجھے 2 میں سے ایک جماعت پر فتح کا یقین دلایا ہے, وعدہ فرمایا ہے. یہ سعد بن معاذ کے جو الفاظ ہیں, اللہ کے رسول پر آپ پر ہم ایمان لائے تو ہمارا یہ جذبہ ہے کہ آپ جو پیسہ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند رہے گا, جو چھوڑ دیں گے وہ نہیں. کسی سے دوستی کرو گے تو ہم اس کو دوست بنائیں گے, کسی سے دشمنی کرو گے تو ہم اس کو دشمن بنائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کا یہ بھی ایک تقاضا ہے. وقت بہت کم بچا, ورنہ اس میں نے ایک پوائنٹ لکھا تھا یہی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے کہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو. اگر کوئی رسول کا دشمن ہے ہمارا محبوب ہو سکتا ہے؟ رسول کی دشمنی کرنے والے سے محبت کرنا ایمان کے خلاف ہے.
لہذا بدعتی یا مخالف رسول کی سے نفرت کرنا ایمان ہے، اس کا رد کرنا ایمان ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آگے اللہ نے یہ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، سگے بھائی کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور رسول کے دشمن ہے تو یہ آیت جو نازل ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو مار دیا تھا. مقابلے میں آئے، بچنا چاہتے تھے، واقعہ پڑھیے آپ، اس کو مار دیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا بدر میں. ابوبکر صدیق، مصعب ابن عمیر، ان کے واقعات پڑھیے. یعنی اللہ کے دشمن بن کر آئے تو سگے بھائی کو مارنے میں دقت نہیں محسوس کی، باپ کو مارنے میں دقت نہیں محسوس کی. یہ ہے ایمان، رسول کو اور اللہ کو ماننا. ان کے لیے دوستی، ان کے لیے دشمنی. اسی طریقے سے صحابہ کرام کا ایک اہم پہلو ان کا منہج اور طریقے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو تو قرآن نے کہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اس کا مطلب اللہ اور رسول سے مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو بھی جھگڑا اختلاف ہوتا ہے اس کا حل قرآن حدیث میں ہے. اگر حل نہیں ہوتا تو اللہ کہتا کیا کہ لوٹاؤ. لوٹانے کا مطلب ہے حل. اب صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کی وفات کے بعد اختلاف ہوا، انصار نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے بنے گا، مہاجرین نے کہا ہم میں سے ہوگا. ایک صحابی نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، امام امیر قریش سے ہوں گے. کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول قریش کے تھے تو قریش اپنے خاندان والوں کو بول دیا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں مانوں گا، ہم تو اتنی قربانی دیے، جب یہ مکہ سے نکلے تو ہم نے مدد کی. کسی نے یہ نہیں کہا، سارے انصار نے مان لیا. اختلاف ختم، حدیث آ گئی، اختلاف ختم. کہاں دفن کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حدیث آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نبی کی جب وفات ہوتی ہے تو وہیں تدفین ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے. اختلاف ختم. حضرت عمر کے زمانے میں اختلاف ہوا کہ طاعون پھیلا ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں لشکر لے کے تو وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہے، وبا پھیلی ہے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کچھ صحابہ نے کہا کہ جانا چاہیے، اللہ کی تقدیر ہے، بچنا ہوگا تو بچیں گے. کچھ نے کہا نہیں، تدبیر اختیار کرنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. اختلاف چل رہا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، بخاری میں آئی حدیث، یہ واقعہ لمبا، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. تو کہا اس سلسلے میں میرے پاس علم ہے. علم حدیث کو بولتے تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ علم ہے. کہا بتائیے. کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے کہا کہ اگر کسی بستی کے بارے میں تم سنو کہ وہاں طاعون کی بیماری اور وبا پھیلی ہے اور تم اس بستی گاؤں سے باہر ہو تو اس بستی میں جاؤ مت، اور اگر تم اس بستی کے اندر ہو جہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہے تو اس بستی سے نکلو مت. آج کی سائنس کی دنیا بھی حیرت زدہ ہے کہ کتنا زبردست یہ ارشاد اور رہنمائی تھی، تعلیم تھی. آج وہی اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خیر، تو جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ حدیث پیش کی، دونوں گروپ کے صحابہ کرام نے اس کو مان لیا. مختصر نتیجہ صحابہ کا منہج اختلافات میں کیا تھا کہ قرآن حدیث آ گیا، مان لینا. آج ہمارے ہاں جماعت میں، گھر میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، ساس بہو میں، لین دین میں جھگڑے ہوتے ہیں. ہماری جماعتوں میں اختلاف ہے، ہمارا اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف حل نہیں ہوتا. دین کو مان رہے ہیں، توحید کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں. اختلافات کا خاتمہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اللہ کی تعلیم ہے. صحابہ قرآن حدیث کی یا دلیل آ جانے کے بعد اپنا اختلاف ختم کر لیتے تھے. اور اگر کچھ تھوڑا موڑا اختلاف تھا تو دل میں نفرت یا مسلک والا جھگڑا نہیں تھا، سمجھ بوجھ کے کچھ مسائل میں ہوتا تھا. عقیدے کا، منہج کا، دیکھیے ہمارے لوگ بولتے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، وہ جزوی اور فروعی تھا. اصولی عقیدے کا کوئی اختلاف آپ کو صحابہ میں نہیں ملے گا. سب کا دین ایک تھا. منہج کا، اصول کا اختلاف، رسول کی حدیث آ جائے نہیں مانے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ شک ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نہیں، تو پھر اس کو ماننے میں وہ تأمل کریں گے. میں ایک صرف دو مثال اشارے میں کروں کہ اللہ کے رسول کو ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. قرآن نے کہا آپ ان سے کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، میری اتباع کرو یعنی رسول کی، ہے نا. تو اور حدیث میں بھی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اطاعت نہیں کی وہ جہنم میں گیا. تو محبت، اور محبت کیسے ہے؟ ہم کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ابھی ابو طالب کا بتایا. اب ایک دو حدیث صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ علامہ البانی نے صحیح کہا، مسلم کی شرط پر ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز پڑھا رہے تھے.
جوتی پہن کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ اب یہاں آپ اگر نہیں انتظام ہے تو مسئلہ ہے، گندگی آ سکتی ہے تو یہاں انتظام، لیکن آپ گھر پہ کبھی کبھی یہ سنت پہ عمل کر لیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتیاں پڑھ کے نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال کر کنارے کر دی، ہٹا دی۔ تو پیچھے صحابہ کرام صف میں لگے ہوئے تھے، دیکھا تو سب نے اپنی جوتیاں نکال کے کنارے کر دی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا آپ کو کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم نے بھی کیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ نماز کے درمیان میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، نماز میں گندگی صفائی ہونی چاہیے، طہارت والا معاملہ ہونا چاہیے، تو میری جوتیوں میں گندگی لگی تھی اس لیے میں نے نکالا۔ اگر تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اپنے جوتوں کو، اپنے بدن کو صاف ستھرا بنا لے۔ یہ نبی کریم، یہ حضرت اللہ کے کیا نام ہے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا۔ لیکن یہاں دیکھنے والی چیز کیا ہے کہ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جوتیاں نکالی تو ہمیں بھی نکال دینا ہے، یہ ہے اتباع۔ اگر کسی شخص کو کوئی اختلاف ہوا، اگر کوئی معاملہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اب مثال کے طور پہ کعب بن مالک کا بائیکاٹ کیا، تبوک کی جنگ میں گئے نہیں تھے، واپس آئے، کہا میرا کوئی عذر نہیں تھا، ان کو اور دو صحابہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی مسلمان ان سے بات چیت نہیں کرے گا، الگ تھلگ وہاں رہ رہے ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، پورے مدینہ میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، سوچئے۔ اس درمیان حضرت کعب اپنے چچا زاد بھائی جو بچپن کے دوست بھی تھے ان کے پاس گئے، وہ بھی تیسری مرتبہ میں کہا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، رونے لگے، روتے ہوئے واپس آ گئے۔ 40ویں دن حضرت کعب سے کہا گیا کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، بیوی بھی الگ ہو گئی۔ جو ایک دوسرے سے اتنی محبت کرنے والے تھے وہ سب اجنبی ہو گئے۔ پھر 50ویں دن جب توبہ قبول ہوئی تو سارے لوگ آ کے کوئی آواز لگا کے، کوئی مل کے، کوئی ملاقات کر کے سب مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا بائیکاٹ کر دو، سارا مدینہ جو ہے ایک بات کرنے والا نہیں ملا۔ ہاں، اور حضرت کعب بھی مان رہے ہیں، بیوی کو کہا، بیوی بھی الگ ہو گئی، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں آپ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار اور ایسے ایسے ہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دو، اور یہ فدیہ کی رقم آگے جنگ میں کام آئے گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو، پہلی مرتبہ ہم کو فتح دی اللہ نے، ان مشرکین کو اچھی طرح سے کچل دیا جائے، آپ میرے رشتہ دار کو میرے حوالے کیجئے، ان کے رشتہ دار کو ان کے حوالے کیجئے، ہم سب کی گردن ماریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے، مثال دی دو نبیوں سے، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کے مشورے پر عمل کیا۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب میں پہنچا میدان میں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں۔ دونوں کو روتا ہوا دیکھا تو میں حیرت زدہ، تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ماذا یبکیک انت و صاحبک، کہ آپ کو اور آپ کے اس ساتھی کو کون سی چیز رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ہاں، ان وجد تو بکاءن بکئی، تو آپ مجھے بتائیے اگر مجھے بھی رونا آیا تو میں روؤں گا، وَإِن لَمْ أَجِدْ بُكَاءً، اور اگر مجھے رونا نہیں آیا تو تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، میں تمہارے آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی کوشش کروں گا۔ اگر رونا نہیں آیا تو آپ کے رونے کی وجہ سے رونے کی کوشش کروں گا۔ یہ اتباع سنت، یہ اللہ کے رسول سے محبت۔ ابو بکر صدیق مدینہ کی ہجرت کے معاملے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پیچھے ہوتے تھے تو پوچھتے، اللہ کے رسول نے پوچھا آگے پیچھے کیوں ہوتے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ مجھے کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے آپ پر حملہ ہوگا تو آگے آ جاتا ہوں، پیچھے سے آپ پر حملہ ہوگا تو پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں بائیں یہی سوچ کر آتا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر مجھ پر حملہ ہوا، میرا نقصان ہوا تو ایک آدمی ہوں میں، لیکن آپ کو ضرر پہنچ گئے تو امت کا نقصان ہے، دعوت کا نقصان ہے۔ جب وہاں آرام کرنے لگے اور بکری والے سے اجازت لے کے بکری کا دودھ نکالا، آپ سوئے تھے تو آپ نے آپ کو جگایا نہیں، انتظار کیا، جاگ گئے تو دودھ کو ٹھنڈا کر کے پیش کیا۔ بخاری کی حدیث میں دیکھیے، پڑھیے حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ، محبت کی انتہا، رسول سے محبت۔ ہاں، کہا کہ اللہ کے رسول نوش فرمائیے، جب دیا تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں فشرب حتی، کیا ہے، حتی فرحت، کہ آپ نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ نبی نے پیا، میں خوش ہو گیا۔ ہاں،
یہ صحابہ کا طریقہ اور منہج دیکھیے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں، آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے تھے. حضرت علی نے کہا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو موزے کے نیچے کے حصے پر مسح کرنا زیادہ بہتر تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ موزے کے اوپر مسح کرنا چاہیے، لہذا جب سنت یہ ہے تو ہم سنت کو مانیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم اختیار کریں گے، سنت کی مخالفت نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اگر کوئی ان کے سامنے مخالفت کرتا تو صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے. حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول حج تمتع کی اجازت دی تھی. ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ نہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تو منع کرتے تھے. تو حضرت ابن عباس غصہ ہو گئے اور کہا یا عریہ، عروہ کو عریہ کہا غصے سے، کہا عریہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو کہتا ہے کہ عمر اور ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم تم پر آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی، آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی اگر اللہ کے رسول کے مقابلے میں ابوبکر صدیق اور عمر کی بات پیش کر کے رسول کی بات کو رد کر دے. کون تھے ابوبکر اور عمر؟ جن کی اتباع کرنے کا خود اللہ کے رسول نے حکم دیا، لیکن اللہ کے ان کی بات کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑو گے. تو یہ حضرت علی بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی سنت کو ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. حج تمتع سے حضرت عمر حضرت عثمان منع کرتے تھے، اس کی ایک وجہ تھی اور معقول وجہ تھی کہ لوگ حج تمتع کرتے تھے تو میاں بیوی وہاں سامنے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، آپس میں میل ملاپ کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. تو حضرت صحابہ کرام کا ایک طریقہ یہ ہے رسول کو ماننے کا کہ رسول کی بات آ جانے کے بعد اس کی مخالفت کو برداشت نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آخری بات کہ حج تمتع ہی کر رہے تھے حضرت ابن عمر، کسی نے کہا کہ آپ کے ابا تو اس سے منع کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا تو پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ابا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے یا اس کی اجازت دی ہے، اس لیے میں یہ حج تمتع کروں گا، اگرچہ عمر فاروق منع کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدم ہوگی. حضرت ابن عمر نے حدیث بیان کی، بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. ان کے ایک بیٹے بلال تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی فتنے کا دور ہے، ہم تو منع کریں گے. حضرت ابن عمر بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ اتنا غصہ ہو گئے کہ میں نے اتنا غصہ ہوتے کبھی نہیں دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تو کہہ رہا ہے کہ میں منع کروں گا. مسند احمد کی اسی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. اور حضرت ابن عمر کا انتقال ہو گیا، اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مقابلے میں انہوں نے تردید والا رویہ اختیار کیا تھا. یہ میں نے چند پہلو پیش کیے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے، آپ کی اتباع کرتے تھے، کیسے آپ کی تصدیق کرتے تھے، آپ کا مقام رسالت سمجھ کر دوسروں کے مقابلے میں آپ کو ترجیح دیتے تھے، آپ کا درجہ یا آپ کے آگے کسی کو نہیں بڑھاتے تھے. یہی ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور میری آواز جتنے تک پہنچے، میں ان سے پھر سے ایک آخری جملہ یہ پہلے والی بات کہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اور بھیانک عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہوں، تو ہمارے لیے سب سے بڑا معیار صراط مستقیم کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، سارے حلال حرام میں اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ نے بنایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ویسے ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا تھا. یہ خود قرآن حدیث نے بیان کیا اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اپنے بچوں کو یہ سیرت رسول اور صحابہ کی زندگیاں پڑھائیے، یہ ضروری ہے. آج الہاد بے دینی کی یلغار ہے، طوفان چل رہا ہے، ہمارے بچے جو گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں ان کو بچانا ہے تو یہ سمجھانا ہوگا کہ جنت کا راستہ یہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے اور اسی پر چلنے والا بنائے، اور ہم کو اور آپ کو ہر ایک کو جو ہماری کوتاہیاں غلطیاں ہیں اس سے توبہ کر کے صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو جنت میں پہنچائے اور جنت میں ملائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.